الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی تفسیر بیان ہو رہی ہے. گزشتہ جمعے آپ کو یہ بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہو رہی تھیں. ہر آیت پر آپ ٹھہرتے تھے یعنی وقف کرتے تھے. شیطان نے نبی کی آواز کی طرح اپنی آواز بنا کر بتوں کی تعریف میں کوئی کلمہ کہہ دیا اور اس نے کہا تھا مشرکوں کے کان میں. کہنے کا اس کا جو جملہ تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بت اونچی شان والے ہیں، ان کی شفاعت کی امید ہے. کفار نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو وہ بہت خوش ہوئے، سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ حضور نے ہمارے خداؤں کی، ہمارے بتوں کی تعریف کی ہے.
تو یہ آیت اتری، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر بھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا۔ جب شیطان ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ لوگ جو کچے ذہن کے ہوں یا کچے عقیدے کے ہوں، جن کا عقیدہ کچا ہو، تو وہ بدگمانی یا کسی اور طرف نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے تو مٹا دیتا ہے اللہ تعالی اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو، پھر اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اگر کوئی اس سے یہ گمان کرنا چاہے کہ قرآن میں کہیں کوئی مکسنگ، کچھ ملاوٹ ہو گئی ہے، تو میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود رب تعالی نے لیا ہے، تو جس کا محافظ خود رب تعالی ہو اس میں کسی طرح کی بھی کوئی گڑبڑ ہو سکتی نہیں۔ پہلی کتابیں، پہلے صحیفے، ان میں لوگ گڑبڑ کرتے رہے، اللہ کی آیتوں کو بدلتے رہے، چنانچہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کے الفاظ بھی ہیں قرآن میں، کہ اللہ کی آیتوں کو چند سکوں کے تھوڑے داموں کے عوض نہ بیچو، ان کا کاروبار نہ کرو، جس طرح احبار و رہبان وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کر لیا کرتے تھے۔ احبار یہودیوں کے عالم، رہبان عیسائیوں کے عالم، وہ یہ کام کرتے تھے۔ قرآن میں کسی طرح بھی کوئی معمولی سی بھی گڑبڑ ہو سکتی نہیں۔ کیوں کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ چوری کب ہوتی ہے؟ حفاظت کرنے والا سو جائے، غافل ہو جائے، اس کی توجہ نہ رہے، اونگ آ جائے، نیند آ جائے، یا وہ کمزور ہو اور چور زیادہ قوت والا ہو، ایسا۔ اور یہ ساری باتیں اللہ کے لیے ہم سوچ سکتے بھی نہیں۔ نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ غافل ہوتا ہے، نہ وہ کمزور ہے، اس کے برابر تو کیا اس جیسا بھی کوئی قوت والا نہیں ہے۔ تو یہ کسی کے ذہن میں اگر بات آئی ہو تو اس کا جواب ہے۔ شیطان لوگوں سے باتیں کرتا تھا، آواز لگا کے کسی کی شکل میں آ کے بات کر لیتا تھا۔ اس وقت اس نے، چونکہ وہ وقف تھا، ٹھہرے ہوئے تھے، اس نے اپنی طرف سے، لوگوں نے، ان کافروں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بھی نبی کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں تھا، نہ ان کی زبان سے نکلا تھا۔ پھر اللہ نے آیت اتار کے واضح کر دیا کہ اللہ مٹا دیتا ہے شیطان کے ڈالے ہوئے کو، یعنی اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ بات آگے بڑھ سکے یا چل سکے، اور اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے۔ شیطان نے کئی مرتبہ، حدیثوں میں روایت موجود ہے، جنگ احد ہو رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے وار کیا، آپ کے جو چوٹیں آئی تھیں، بلکہ ایک گڑھے میں آپ تشریف لے گئے تھے۔ گرنے کا لفظ ہم کبھی نبی کے لیے کہنا پسند نہیں کر سکتے، نہ سوچ سکتے، تو اسی شیطان نے آواز لگا کر کہا تھا کہ نبی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔
تو یہ اس کی آواز. اسی طرح بدر کے موقع پر بھی اس نے کئی مرتبہ آوازیں لگائی تھیں. تو اس کی آواز سے دھوکہ کنہوں نے کھایا؟ وہ جو ایمان والے نہیں تھے. اور ایمان والے کبھی بھی غلط بات کو قبول کر سکتے. اونچی کہیے. یہ پیغام آج بھی ہے. ذرا دھیان دیجئے گا، میں جو کہہ رہا ہوں توجہ سے سنیے گا. ہمارا عقیدہ اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، قرآن حدیث کا دیا ہوا ہے، پکا عقیدہ ہے، ہوا کے رخ سے بدلنے والا نہیں ہے. آج الیکٹرانک میڈیا بجلی کی رفتار سے، بجلی کے آلات سے جو باتیں لوگوں تک تیزی سے پہنچائی جا رہی ہیں. ایک زمانہ تھا روبرو بات ہوتی تھی، لکھنا شروع کیا، خط جانے لگے، پیدل جاتے تھے، اونٹ گھوڑوں پہ جاتے تھے. ترقی انسان نے کچھ کی، آلات بنا لیے، سواریاں بنا لی، سواریوں پہ جانے لگے. پہیا جب ایجاد کر لیا انسان نے، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی ایجاد یہ پہیا کہلاتا ہے، ویل. اس سے بہت سی ہر مشین میں یہ لگا ہوا ہے. پہیا بنا لیا، گاڑیاں بن گئیں، کچھ تیزی آ گئی، پھر اور آلات بنے. پھر آپ کے ہاں اگر زیادہ دور کی نہیں قریب کی بات کروں، ٹیلی گرام آیا، ٹیلیکس آیا، پھر فیکس آیا، ٹیلی فون آیا. آج اور زیادہ آپ تیز ہیں، کمپیوٹر ہے آپ کے ہر ایک کے ہاتھ میں، ٹیلی فون ہے جس کو آپ موبائل فون، سیل فون، جوال کہتے ہیں. زیادہ تیز ہو گئے، سیکنڈ میں بات ادھر سے آپ ادھر پہنچا دیتے ہیں. تو یہ ذرائع ابلاغ جن کو اب میڈیا کہتے ہیں، ابلاغ کے معنی پہنچانا، ذرائع ذریعہ کی جمع. تو جن ذریعوں سے آپ بات پہنچاتے ہیں، چلاتے ہیں، انسان نے رابطے کے لیے ان میں اپنا دخل رکھا. ٹیلی ویژن پر، کمپیوٹر پر، ریڈیو پر، پرنٹ میڈیا، چھپی ہوئی چیزوں پر لوگ غلط باتیں پہنچانے کی آج بھی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں؟ اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوگی، اوپر حدیث لکھی ہوگی، نیچے مطلب اپنا لکھا ہوگا. یہ شیطانی سلسلہ آج بھی جاری ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. تو اب یہاں میرے آپ کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے. کیا ہم ایسی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں جو باتیں غلط ہوتی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہمارا ایمان درست نہیں ہے. اور اس ایمان کی درستی کے لیے ضرورت ہے کہ ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں جو سچے ہیں. کیا ہیں؟ اونچی کہیے، سچے. ان کی کتابیں پڑھیں جو سچے ہیں، ان کی باتیں سنیں جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، ایمان لا کر کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب نیک کام کرو، گناہ نہ کرو. یہ دونوں باتیں ہو گئیں، ایمان بھی اور تقوی بھی دونوں ہو گئے. اب کیا کرنا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. ایمان لاؤ، ایمان لا کر نیک کام کرو، اور پھر کیا کرو؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اپنے ایمان اور نیکیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ شیطان اچھوں کی محنت برباد کر دیتا. اور جب اللہ نے اس کو ڈھیل دی تھی، اس کے مانگنے پر اس نے مہلت مانگی، اللہ نے دی، تو اللہ نے فرما دیا تھا جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا.
تو ہم ان مخلص بندوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو شیطان کے اثر سے بچ جائیں گے. کہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ اس وقت شیطان مشرکوں کو اس طرح کی باتیں سناتا تھا. آج اس کے چیلے، شیطان کے چیلے، وہی آواز لگا کر ہمارے آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے یا نہیں؟ بس سامان چلا گیا آپ اور خرید لیں گے، مکان چلا گیا آپ اور لے لیں گے، دکان چلی گئی اور لے لیں گے. ایمان چلا گیا تو کیا کریں گے؟ اور ایمان جیسی کوئی نعمت نہیں ہے. تو اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے. بخشش کا دار و مدار ایمان ہے. اچھے کام کرنے ہیں مگر ایمان نہیں ہوگا تو اچھے کام بھی جنت دلا سکتے نہیں. جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں کتنے ہی اچھے کام کر لیں وہ جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے. تو جس ایمان پر دار و مدار ہے اس کی حفاظت کا کتنا انتظام کرنا چاہیے. اور یہ بات پہلے بھی آپ کو سنائی ہے، پھر سنا رہا ہوں. گھر جا کے پڑھ لینا 30واں پارہ، کیونکہ قرآن کے 30 پارے، پارہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، سی فارسی میں 30 کو کہتے ہیں، سی پارے یعنی 30 ٹکڑے. تو 30واں پارہ اس کو جا کے اس کی آخری آیت پڑھ لینا. قیامت کا دن ہوگا، کافروں پر عذاب ہوگا جب، تو وہ یہ کہیں گے پوری روئے زمین کا مطلب جتنی بھی زمین ہے دنیا بھر میں وہ ساری سونا بن جائے، خالص سونا، پیور گولڈ ہمیں مل جائے، ہم وہ دے کر عذاب سے بچ جائیں. اگر ہمارے پاس پوری زمین کے برابر سونا ہو، وہ سونا دے دے اور عذاب سے بچ جائیں. تو اس آیت سے پیغام کیا ملا کہ روئے بھر کی زمین سونا بن جائے، ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے. اللہ آپ نے بات سمجھ لی. اب دھیان سے سننا. روئے زمین سونا بن جائے، ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی. تو آپ کے گھر میں 5-10 تولے سونا ہو، آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، حفاظت کرتے ہیں یا نہیں؟ 10 قسم کے لاکرز تالوں میں رکھتے ہیں، 5-10 تولے. تو جب 5-10 تولے کی اتنی حفاظت تو روئے زمین کے برابر سونا ہو، اس کی کتنی حفاظت کرنی پڑے گی. اور ایمان اس سے زیادہ قیمتی، تو ایمان کی حفاظت کا کتنا انتظام کرنا چاہیے. ہم کرتے ہیں نہیں. جس کو چاہا سن لیا، جس کو چاہا پڑھ لیا، جس کو چاہا اس کی محفل میں بیٹھ گئے. تو کیا ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سب سے دھیان سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، دھیان سے جواب دیں. کیا آج کوئی ان جیسا ہو سکتا ہے؟ صحابی جیسا کوئی غیر صحابی نہیں ہو سکتا. اور پھر وہ تو صحابہ میں بھی بڑی شان والے. کتنی شان والے کہ حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتے. اتنی شان والے. ان کے ہاتھ میں تورات تھی، جو حضرت موسیٰ پر اتری تورات، اس کا جو نسخہ وہاں موجود تھا جیسا کیسا وہ ان کے ہاتھ میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، کیا ہے یہ؟ کہ تورات. حضور کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا، پکڑ کے ایک طرف رکھ دی. فرمایا آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو میری پیروی کرتے. نہیں سمجھیں آپ بات کو کہ میرے ہوتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے تمہیں اس کتاب کی ضرورت کیوں پڑی؟ ان کے بارے میں حضور نے کہا، ان سے لے لی. تو کیا ہم کسی اور کی کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں، جو غلط باتیں سکھاتے ہیں،
جو نبی کی تعریف نہیں کرتے بلکہ برائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ جو غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، ان کی تقریریں سننا، ان کے لیکچر سننا، ان کی باتیں سننا، ان کی کتابیں پڑھنا، کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ اونچی کہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، مگر آپ بچتے نہیں ہیں، اپنی عورتوں بچوں کو بچاتے نہیں ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ غلط باتیں ڈال رہے ہیں، اپنے عقیدے آپ سکھاتے نہیں ہیں، وہ سن لیتے ہیں دوسروں کو، ان کی بات سن کر وہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہوگا، کیونکہ دین کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ تو آپ کو پتہ نہیں جتنا معاملہ دین میں یہ آج چل نکلا ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، کہ یہ قرآن کی آیت تو بدل نہیں سکتے، معنی بدلا، تفسیر بدلی۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک آیت نمونے کے طور پر رکھتا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہر ایک نے تقریباً یہ آیت سنی ہوئی ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یہی معنی ہے۔ اب ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ آپ کو رحمت نہیں بنایا، آپ کو مضامین نافعہ دے کر بھیجا، یعنی ایسی باتیں دے کر بھیجا جن میں نفع ہے۔ تو نبی نفع نہیں ہوئے، ان کی باتیں نفع، بولو یہ مان لو گے؟ اونچی، چھپا ہوا بازار میں مل رہا ہے، یہاں میں نے نمونے کے طور پر رکھا ہوا ہے، کوئی کہے گا میں ابھی نکال کے دکھا دوں گا۔ کس نے لکھا ہے؟ تھانوی صاحب نے لکھا ہے۔ اب بولو کیا کریں؟ ہمارا مقصد لڑائی نہیں ہے، لڑوانا نہیں ہے، بتانا ہے کہ ان کو میرے نبی کی تعریف گوارا نہیں، تو پھر ہم ان کو کیسے گوارا کر لیں؟ آپ سمجھتے ہو کہ جی مولویوں کا کام جھگڑنا ہے، مولوی لڑتے رہتے ہیں، ان کے تو جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے۔ تو یاد رکھنا، جو لوگ